جنسی خواہش، اس بارے میں بہت سے سوالات کافی عرصے سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ اس پر مجھے بات کرنی چاہیے۔ یہ بہت ایک سینسٹیو اور ڈیلیکیٹ سا ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت پوچھے جانے والا سوال ہے۔ تو ای میل میں بہت سارے نوجوانوں نے یہ سوال پوچھا، اور میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو اس بات پر بہت خوش بھی ہوں کہ انہوں نے کریج یعنی اکٹھی کی یا حوصلہ اکٹھا کیا اور یہ سوال پوچھا۔ عمومی جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان کو بہت زیادہ جنسی خواہش ہو تو وہ کیا کرے۔ اس سلسلے میں ایک تو ذہن میں خیال آتا ہے موریلٹی کا، حلال حرام کا، صحیح غلط کا، اور گناہ ثواب کا۔ گناہ ثواب حلال حرام کو وہ شخص مانے گا جس کے ذہن میں اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہوگی۔ اس کے لیے تو یہ بات بالکل ایک آخری حکم ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام کام نہیں کرنا، حلال کام کرنا ہے۔ چاہے حرام کام کرنے میں بہت لذت ہو، حرام کام کرنے میں بہت فائدہ ہو، پھر بھی نہیں کرنا۔ لیکن میں اس موریلٹی، گناہ ثواب، حلال حرام سے کو ایک طرف کرتے ہوئے خالص سائنسی بنیادوں پر، اور اگر آپ اجازت دیں تو اسپرچول بنیادوں پر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر کچھ جبلی خواہشیں ہیں، انسٹنکٹس ہیں، ضروریات ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، ہر شخص کی ضرورت ہے کہ کھائے اور پیے۔ اسی طریقے سے سونا، نیند کا پورا کرنا ایک انسان کی جبلت ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے جسم کی ضرورت ہماری جنسی خواہش کی تکمیل ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے وہ اسی طرح کی جنسی عمل کے نتیجے میں ہی تو اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کی پوری تشکیل کے اندر یہ جو جنسی عمل ہے اور جو اس سے متعلقہ انسان کی خواہش ہے، جس کی وجہ سے وہ بظاہر ایک عجیب سا عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ ایک عین فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ نوجوان جس نے یہ سوال پوچھا ہے، اور میں بہت ہی احتیاط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ سوال صرف لڑکوں نے پوچھا ہوگا، لیکن ہماری کچھ بیٹیوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے۔ تو میں ان تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کس سطح پر گزارنی ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کی ایک حیوانی سطح ہے، اور حیوانی سطح کوئی بری سطح نہیں ہے۔ جب ہم کھانا، کیونکہ حیوانی سطح کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہماری فزیکیلٹی سے ہے، لہٰذا جب ایک شخص کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اسی حیوانی سطح کے اوپر ہوتا ہے، اس میں اس کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں طاقت اور توانائی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی کھانا کھانے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے۔ تو اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا سونا ہے، اور نیند بھی اس کی ایک ضرورت ہے جس میں اس کی فزیکیلٹی سے متعلق ہے، اور ایسے ہی جنس یا سیکسول ایکٹیویٹی بھی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ ایک جس طرح ہر وقت ہر شخص نہیں کھانا کھا رہا ہوتا، ہر وقت ہر شخص نہیں سو رہا ہوتا، اگر ایسا کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسا کرتا ہے تو وہ نارمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بالکل جو انسان کی جنسی ضرورت ہے اس کو اختیار کرنا جب اس کی ضرورت ہو اور جس وقت وہ اس کے مناسب وقت ہو، تو وہ بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے۔ اور چونکہ یہ ایک بہت ہی سیکرٹ قسم کا کام ہے اور انسانیت کی آگے بقا کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، تو پھر معاشرے میں اور باشعور معاشرے میں اس کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں، جن انسٹیٹیوشنز کے تھرو انسان اپنی اس ضرورت کو ایک آفیشل ریلیشن میں کنورٹ کر کے، اور پھر ایک ڈیسنٹ طریقے سے اور ایک مہذب طریقے سے اور ایک وقار کے ساتھ اور ایک ایکسیپٹنس کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جو اس کے متعلق اور فوائد ہیں وہ ان کو بھی حاصل کرتا ہے۔
اب میں جن بچوں نے یہ سوال پوچھا ہے میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے جسم سے متعلق ہماری خواہشیں ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری ذہانت ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے۔ جب ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے تو جو ہی بھوک لگتی ہے تو ہم یہ نہیں کہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جتنا کھانا چاہنا شروع کر دیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے، ہم اس میں اپنی ذہانت کو، انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور کھانے کے اس عمل کو ایک تمیز کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ اور ایک اصول کے ساتھ اور ایک لطف کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جنسی خواہش کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں ذہانت کو شامل کیے بغیر ایک بیہودگی کے ساتھ، ایک بے ہنگم طریقے کے ساتھ، بے وقت اور ہر وقت اسی کو ہی زندگی کا بنیادی مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی سطح پر پلے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے انٹلیکٹ کو اس کے اندر داخل ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان تمام بچوں سے میرا یہ ہے کہ آپ غور سے دیکھیے کہ آپ حیوانی سطح پہ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ انٹلیکچوئل سطح پہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو دوسری سطح بتائی ہے اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر ایک ایموشنل سطح بھی ہے، اس کے اوپر ایک اسپرچول سطح بھی ہے۔ تو کسی بھی سطح پر رہتے ہوئے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کسی بھی سطح پر رہ کے سو سکتے ہیں اور کسی بھی سطح پر رہتے ہوئے آپ جنسی عمل میں سے بھی گزر سکتے ہیں۔ اور جہاں آپ لہٰذا یہ سوچنے کے لیے کہ میں یہ اس کو کیسے ہینڈل کروں، ہم اپنی سطح کو اوپر کرنے کی کوشش کریں۔ اور جسمانی سطح سے انسان، یعنی جس کو آپ حیوانی سطح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح، کتے بلی کی طرح زندگی گزارنا، اس لیول سے اوپر کی لیول زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سوچ و بچار کرنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اور پھر یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا جو ایک نفیس طریقہ ہے، ایک ڈیسنٹ وے ہے لائف گزارنے کا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنے آپ اس جواب، پہلے میں سوال دہراتا ہوں، پھر میں اس جواب کو 1 منٹ میں سمرائز کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا، اگر ہر وقت جنسی خواہش ہوتی رہے تو کیا کریں؟ آپ غور کریں، اپنے اوپر محنت کریں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صرف جسم نہیں ہیں، آپ اور جانداروں کی طرح صرف جسمانی خواہشات ہی آپ کو رول نہیں کر سکتی، آپ پر حکمرانی نہیں کر سکتی، بلکہ آپ کو ایک ذہانت دی گئی ہے اور آپ کے اندر ایک جذبات دیے گئے ہیں اور آپ کی ایک اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے۔ تو آپ اس سطح پر جب اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو جنسی ضرورت کا پورا کرنا ایک ڈیسنٹ، مہذب، ڈسپلنڈ، آرگنائز، انسٹیٹیوشنلائزڈ کام لگے گا۔ یہ میرا خیال ہے، لیکن پوری بات تب سمجھ آئے گی جب آپ اکیلے میں بیٹھ کر اس پر غور کریں گے۔